رمضان مبارک، اللہ اکبر رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنے ساتھی انسان کی یا دوسرے انسان کی مدد کے لیے مختلف تعلیمات قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں. دکھ سکھ بانٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ہمدردی کا سلوک کرنا، یہ ساری تعلیمات ہمیں قرآن کریم میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں ملتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان تمام تعلیمات کو ہم تک پہنچایا یا بیان کیا، بلکہ ان پر خود اپنے اسوہ کے ذریعے سے چل کر ان پر خود ہمیں اپنا اسوہ قائم کر کے بتایا کہ کس طرح سے ان کو اصل طریقہ کیا ہے ان کو درست طور پہ قائم کرنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی دینی و روحانی اور بہتری کے لیے کامل دین سے اہل دنیا کو نوازا. اس کے ساتھ ساتھ انسان کے بدنی، جسمانی اور مادی درستی اور صحت و سلامتی کے لیے بھی جو ہدایات تھیں، رہنمائیاں تھیں اور عملی معاونت کا غیر معمولی اسوہ جو ہے اپنے قائم فرمایا. ایک دوسرے کا خیال رکھنا میں ایک بہت بڑی چیز عیادت کرنے کی آ جاتی ہے، یا اگر فوتگی ہو جائے تعزیت کی آ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، قول البراء بن عازب رضی اللہ عنہما امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، یعنی ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے روکا. جن چیزوں کا حکم دیا وہ یہ ہیں کہ امرنا بعیادت المریض، یعنی ہم بیمار کی عیادت کریں، واتباع الجنازتی اور جنازے کے ساتھ جائیں، وتشمیت العاطس اور چھینک مارنے والے کی چھینک کا جواب دیں، وابرار القسم اور قسم کھانے والے کو اس کی قسم کے پورا کرنے میں مدد دیں، ونصر المظلوم اور مظلوم کی مدد کریں، وافشاء السلام اور دعوت اور سلام کو ایک دوسرے میں رواج دیں، اور سلام کو السلام علیکم کا تحفہ جو ہے وہ لوگوں کو پیش کریں. اور اس فرمان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عیادت کے حوالے سے ہے، اور عیادت کے حوالے سے آپ نے ہمیں بیان کیا ہے، اس کا اسوہ، اس کو کس طرح سے عیادت کرنی ہے یا کس طرح سے اس کو بجا لانا ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے
یا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا منادی صدا لگاتا ہے کہ تو خوش رہے، تیرا چلنا مبارک ہو اور جنت میں تیرا ٹھکانہ ہو۔ بہرحال آج کل کووڈ کی وجہ سے میل ملاقات میں تو پابندیاں ہیں، اور ان کو ہر ایک کو فالو بھی کرنا چاہیے، ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن بذریعہ فون رابطہ کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، عیادت کی جا سکتی ہے، مدد کی جا سکتی ہے، تو ان چیز کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اور اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر خوشخبری دی ہے کہ جب تو اس نیت کے لیے نکلتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا حال پوچھوں، اس کے حال و احوال پوچھوں، اس کی اگر جو بھی جائز مدد کی جا سکتی ہے وہ کروں، تو تیرا چلنا جو ہے وہ ایک مراد یہ کہ منادی صدا لگاتا ہے، یعنی فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تیرا چلنا مبارک ہو اور جنت میں تیرا ٹھکانہ ہو۔ تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ضرورت میں ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ اس پر ایک دوسرے کی عیادت کرنے سے، ایک دوسرے کی مدد کرنے سے خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا عمل ہے، اور اس کے بہت نیک اور بابرکت انجام جو ہیں وہ خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ فرمان نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت عیادت جو ہے وہ دوہرے اجر و برکت کی ضمانت پہ ٹھہر جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت علا بیان کرتی ہیں کہ میں بیمار تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے میرے ہاں تشریف لائے اور میری تسلی کے لیے فرمایا، علا بیماری کا ایک پہلو خوش کن بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مرض کی وجہ سے ایک مسلمان کی خطائیں اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ سونے اور چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مختلف چیزوں سے، خوف سے، بھوک سے، مالی نقصان سے، پھلوں کے لحاظ سے، لیکن فرمایا کہ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو جو ہے تو خوشخبری دے دے۔ اور یہاں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف جب آتی ہے تو خدا تعالیٰ اس کے ذریعے دراصل ہمارے گناہ دھو رہا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعود بعض اہلہ یمسح رأسہ بیدہ الیمنی ویقول اللہم رب الناس۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے آتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر پھیرتے اور پھر یہ دعا کرتے کہ اللہم رب الناس، اے اللہ رب الناس جو لوگوں کا رب ہے، اذہب الباس، اس بیماری کو دور کر دے، اشفی ہی، اور اسے شفا دے، وَأَنْتَ الشافی، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں، شفاء لا یغادر سقما، اور تو ایسے شفا دے، ایسی شفا عطا کر اس بیمار کو کہ جو بیماری کا کچھ بھی اثر نہ چھوڑے۔ اس فکرے میں بھی کتنی گہرائی ہے۔ بعض اوقات بیماری فرنٹ اینڈ پہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اندر اس کے اثرات رہ جاتے ہیں، تو حضور دعا جو فرماتے تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ شفاء لا یغادر سقما، کہ ایسی شفا عطا کر اس کو کہ اس کی جو بیماری کے نام و نشان ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اس نہایت مفید دعا سے جہاں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ مریض کی عیادت کا سب سے مفید اور جامع پہلو یہ ہے کہ اس کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کی جائے، التجا کی جائے، اور بیمار جو ہے وہ اکثر بیماری کے اثرات سے متاثر بھی ہو سکتا ہے، مرعوب بھی ہو سکتا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب مریض کا ذہن اور توجہ منتقل ہونے سے تسلی اور شفا کے نتائج نصیب ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس سے ایسی گفتگو ہو جس سے مریض کی مایوسی دور ہو
اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے صحت اور شفا کا یقین بڑھے. یعنی آن وسلم نے جو پہلی بات بیان فرمائی کہ جو آپ آئے تو آپ نے فرمایا کہ بیماری تو ایک خوش کن امر اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو آنے والی مختلف قسم کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں. ان میں سے ایک تکلیف جس کا کم و بیش ہر ایک کو سامنا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی صورت میں یہ تکلیف پہنچتی ہے، وہ جسمانی عوارض کی بیماری ہے، جسمانی عوارض یا بیماری ہے. تو آج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اس پہلو کو لوگوں کو لوں گا کہ آپ مریضوں کی عیادت، تیمارداری اور دعاؤں کی طرف کس طرح توجہ فرمایا کرتے تھے. فرمایا آپ کے اسوہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اپنے لیے اور اپنی تکلیف کے لیے وہ جذبات نہیں ہوتے تھے جو دوسروں کی تکلیف کے لیے ہوتے تھے، اور جیسا میں نے کہا کہ اس درد سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی یہ گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے بہترین عیادت کرنے والے تھے. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے. حضور آگے فرماتے ہیں پس اس سے ظاہر ہے کہ آپ اپنوں سے بھی بڑھ کر ہمدردی کے ساتھ مریض کی عیادت کیا کرتے تھے. چھوٹی موٹی تکلیفیں تو انسان کو لگی رہتی ہیں، اس میں بھی آپ پوچھا کرتے تھے جب کسی سے رابطہ ہوتا. لیکن اگر 2-3 دن سے زیادہ کوئی بیمار ہوتا اور آپ کے علم میں یہ بات آتی تو آپ فوراً اس کی عیادت کے لیے جاتے اور اس کے لیے دعا کرتے. چنانچہ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے 3 دن سے زائد بیمار رہنے کی صورت میں اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار اور محبت سے مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے تو مریض کی بھی آدھی بیماری تو اس وقت خود ہی دور ہو جاتی ہوگی. تو آپ کا یہ طریق تھا کہ جب بھی مریض کے پاس جاتے تو اس کے لیے سب سے پہلے دعا کرتے. تو یہ اسلام کی حسین تعلیم ہے. انسان جب عیادت کرنے جاتا ہے تو اس سے اگلے کے دل میں بھی اس کے لیے محبت بڑھتی ہے. جو عیادت کرنے جا رہا ہے وہ بھی محبت سے ہی جاتا ہے کہ اس کا حال پوچھے، اس کا احوال پوچھے، اس کو پوچھے کہ اس کی کیسی طبیعت ہے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ اس کو دل بہلانے کی باتیں کرے. تو اس کے ذریعے سے بھی جو ہے ایک معاشرے میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا اخلاق میں بھی یہ شامل ہے کہ اگر ہمارے کسی بھی بھائی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس کی عیادت کی جائے، اس سے اس کا حال احوال پوچھا جائے، کوئی سی چیز کی ضرورت ہے وہ اس سے پوچھا جائے. تو بہرحال یہ وہ حسین تعلیمات میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کی جائے اور اس کا حال پوچھا جائے، اور اس کا طریق بھی ہمیں سمجھا دیا کہ اس کے لیے دعا کی جائے اور اس سے میٹھی میٹھی دل بہلانے والی باتیں کی جائیں. اللہ کرے کہ ہم اس حسین تعلیم پر عمل کر کے اپنے معاشرے کو بھی ایک جنت نظیر معاشرہ بنانے والے ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.